اپنے بچوں کی ماں بنے، نوکرانی نہیں۔ دا رائٹ وے ٹو ریز چلڈرن۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ذمہ دار انسان کیسے بنایا جائے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ذمہ دار نہیں بنائیں گی تو وہ اپنی ہی ذمہ داری نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو جب وہ اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھا سکتے ہوں گے تو وہ آپ کی ذمہ داری کیا اٹھائیں گے؟ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری اٹھائیں، آپ کی کیئر کریں، آپ کا خیال رکھیں۔ تو اگر آپ نے ان کی تربیت اس انداز سے کی ہوگی تو وہ آپ کی ذمہ داری اٹھائیں گے نا۔ ماں صرف پیدا کرنے، پالنے اور پیار کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بھی ماں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی بھی بچوں کی وہ تربیت نہیں کر سکتا، نہ اسکول، نہ وقت، نہ معاشرہ، بلکہ بچے وہی بنتے ہیں جو گھر میں ماں سکھا کر پروان چڑھاتی ہے۔ جو کرتا ہوا بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا، یا ماں سکھاتی ہے، وہی بچے سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کے اس وقت میں دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کرنے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ماں باپ بننے کی بجائے اپنے بچوں کے ملازم اور خادم بن جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کا ہر کام ہم مدرس خود ہی کر رہی ہوتی ہیں، بعد میں پھر بچوں سے ناراض ہو جاتی ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے، بدتمیز ہیں، بد لحاظ ہیں، غیر ذمہ دار ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو ماں خود کو کام کے لیے ہر وقت بچے کے آگے پیش کر کے رکھتی ہے، وہ بچے کو ذمہ داری سے معذور بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں نوکرانی اور ماں میں فرق کو سمجھنا ہے۔ ماں اور ملازمہ میں فرق۔ ماں ملازمہ سے مختلف اس لیے ہے کہ ماں کا کام بچوں کو تربیت کے ذریعے سے قابل بنانا ہے، نہ کہ ہر وقت بچوں کے آگے پیچھے پھر کر ان کے تمام کام کرنا۔ اس طرح کا کام تو ایک ملازمہ بھی کر لیتی ہے، یعنی کہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتی ہے، دوسروں کے کام کرتی ہے۔ جب ماں ملازمہ بنی رہے گی، بچے کے جوتے صاف خود کرے گی، کپڑے خود نکال کر تیار کر کے دے گی، کھانے والے خراب برتن خود اٹھائے گی۔ بچے کا کیا ہے، بچہ تو کھا کے برتن ادھر ادھر پھینک دیتا ہے اور ماں اس کے پیچھے پیچھے خود اٹھاتی پھر رہی ہوتی ہے۔ بچے کا بیگ خود پیک کرے گی، بچے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود کو کھپا دے گی۔ تو بچہ یہی سیکھتا ہے کہ اس کے کام اسے خود نہیں کرنے، بلکہ دوسرا اس کے کام کرے گا۔ بجائے اس کے جب ماں بچے کو اپنا کام خود کرنا سکھائے گی تو بچہ وہ کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے، اور ملازمہ تو گود میں اٹھا کر لے جاتی ہے۔ ملازمہ کا کام صرف سہولت دینا ہے اور ماں کا کام تربیت کے ذریعے سکھانا ہے۔ ویورز، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر صاف آنے والا پانی بھی کس قدر میلا ہوتا ہے۔ کچن میں ہم ہر جگہ پر پانی استعمال کرتے ہیں، تو آپ اپنے نل پر اس طرح سے ایک ململ کا کپڑا باندھ لیں، لون کا کپڑا باندھ لیں گے، تو ہر روز یہ کپڑا چینج کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سبزی دھونے کے لیے یا چاول دھونے کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ صاف ستھرا آپ کو ملے گا۔ نفسیات کے مطابق جس بچے کو بچپن میں احساس ذمہ داری سکھا دی گئی ہو، وہ بچہ جوان ہو کر ایک مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والا، باشعور اور باکردار انسان ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں غیر ذمہ دار بچے، جن کا بچپن میں ہر کام آپ نے خود بھاگ بھاگ کر کیا ہوگا، وہ بڑے ہو کر بھی اپنی زندگی میں ہونے والے ہر غلط کام اور ناکامی کا الزام دوسرے لوگوں، والدین، حالات، معاشرے یا اپنے لائف پارٹنر پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بچپن سے ہی یہی سکھایا گیا تھا نا، دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا۔ تو محبت اور لاڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محبت میں سہولت دیتے رہیں، بلکہ مناسب وقت پر نرمی اور مناسب وقت پر سختی کرنا۔ بیجا لاڈ پیار بظاہر تو اچھا لگتا ہے، مگر حقیقت میں بچے کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر بچے کو ہر غلطی پر معاف کیا جائے گا، ہر بدتمیزی کے بعد پھر بدتمیزی کرنے کی گنجائش دی جائے گی، ہر ضد پوری کی جائے گی، تو اس کے اندر صبر اور برداشت بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ایسا بچہ والدین، ٹیچرز، حتیٰ کہ معاشرے کے اصولوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ والدین کا کہنا نہیں مانتا تو ساری زندگی وہ دوسروں کو بھی انکار ہی کرتا رہتا ہے۔ تو بچے کو ذمہ داری کیسے سکھائیں؟ یہ ذمہ داری بچے کو اچانک یا ایک دم سے نہیں سکھائی جاتی، بلکہ یہ تربیت وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں سے کہیں کہ اپنے کھلونے خود سمیٹیں، اسکول جانے والے بچے خود سے اپنا بیگ پیک کریں، اپنے جوتے خود پالش کریں، اپنی ساکس خود پہنیں، اپنا یونیفارم ہینگر پر خود لگائیں۔ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو اپنے کپڑے پریس بھی خود ہی کریں۔ کھانے کے بعد اپنے برتن خود اٹھا کر کچن میں رکھیں، بلکہ ہو سکے تو انہیں دھو بھی دیں۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے بچوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں ہر کام کے بارے میں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ ماں کا کام صرف بچے کو بتانا اور دیکھنا ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے نا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر کام ماں خود سے کرنا شروع کر دے۔ شروع میں بچہ غلطیاں کرے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کرنے بیٹھ جائیں، بلکہ بچے کو بتا دیں، سمجھا دیں، تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی سارے کام کرنا سیکھ جائے گا۔ چیزیں ٹوٹیں گی بھی، خراب بھی ہوں گی، مگر یہی سیکھنے کا عمل ہے۔ بچوں کو سہولت پسند بنانے اور آرام طلب بنانے کے نقصانات۔ جب ہم بچوں کو آرام طلب بنا دیتے ہیں تو بچے کام کی بجائے آرام کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ سست ہو جاتے ہیں، ہٹ ڈرام ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے بعد میں کام اور محنت سے بھاگتے ہیں، آرام کے عادی ہو جاتے ہیں، ہر کام دوسروں سے کروانے کی امید اور کوشش کرتے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کے لیے سب کریں لیکن وہ کسی کے لیے کچھ بھی نہ کریں۔ ایسے بچے بعد میں ماں باپ اور ٹیچرز کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کی کاہلی اور ان کی کام چوری ہوتی ہے وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتی۔ جب کوئی فورس کرتا ہے تو یہ آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مائیں حیران ہوتی ہیں کہ یہ بچے بدتمیز کیسے ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا بچہ کبھی رکنے، سننے اور ماننے کا عادی نہیں ہوتا، وہ بڑا ہو کر بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے ہو کر بچوں کو عقل آ جائے گی، تو جو عقل شروع سے نہیں آتی وہ بڑے ہو کر بھی نہیں آتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بچے کی نافرمانی پر خاموش رہنا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ بچے کو اس کی غلطی پر ٹوکنا یا ڈانٹنا نہیں ہے بلکہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ڈانٹنا یا ٹوکنا ظلم نہیں ہے بلکہ وہ قدم ہے جو اصلاح کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ ایک ماں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کی غلطی پر ری ایکشن ضرور دے، غلط بات اور رویے کو نظر انداز نہ کرے۔ جو ماں یہ کہہ کر چپ ہو جاتی ہے نا کہ ابھی بچہ ہے سمجھ جائے گا، دراصل وہ مستقبل کے لیے ایک مسئلے کو پال رہی ہوتی ہے۔ اصلاح جتنی جلدی ہو جائے اتنی ہی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی عادتیں پختہ ہو کر کردار اور شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، پھر انہیں بدلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ زور لگا لیں پھر نہیں بدلنے والی بچے کی عادتیں۔ اگر آج بچے کی اچھی تربیت نہ کی گئی تو کل وہ کوئی بھی رشتہ اچھے سے نہیں نبھا سکے گا۔ جو بچہ گھر میں اصول توڑے گا تو کل معاشرے میں بھی وہ اصول اور قوانین کو مذاق سمجھے گا۔ بچے کی اچھی یا بری تربیت اس کی پوری زندگی کے رشتوں کی بنیاد ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اولاد نعمت یا زحمت۔ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کے ذریعے اپنے لیے نعمت کا باعث بنائیں۔ جس طرح سے نعمت آپ کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے نا، اسی طرح اولاد کو اپنے لیے نعمت کا سبب بنائیں۔ نافرمان، بدتمیز، ضدی، خودسر اور بے لگام اولاد والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں آزمائش اور مصیبت بن جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کو محبت کے ساتھ تربیت، نرمی کے ساتھ اصول اور پیار کے ساتھ حدود قائم کرنا، بچے کی باؤنڈریز سیٹ کرنا، یہی عقل مندی کہلاتا ہے۔ ایک اچھی ماں وہ نہیں ہوتی جو بچے کی ذمہ داری خود اٹھا لے، بلکہ ایک اچھی ماں بچے کو ذمہ داری اٹھانے کے قابل بناتی ہے۔ ماں بنے نوکرانی یا میڈ نہیں، بچوں کو زندگی کے لیے تیار کریں نہ کہ زندگی سے ڈرائیں، کیونکہ مضبوط شخصیت کا انسان وہی ہوتا ہے جو ذمہ داریاں اٹھانا اور نبھانا جانتا ہے۔ ہوپ فلی میری بہنیں میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن یوزفل لگا ہے تو اسے دوسری مدرس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔